रूडा के हम अक्सर फीचर्स आपके साथ शेयर भी करते रहते हैं, हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स में भी आप देखते रहते हैं। अब लोगों में एक तजब्जुब है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जानना जो हैं वो चाहते हैं। सो हम आपकी मुश्किल आसान करने के लिए अपने मेहमानों को मदऊ करते रहते हैं ताकि जो पूरा शहर आबाद हो रहा है बिलाशुबा एक बहुत बड़ा टास्क है। सो इसमें डेवलपमेंट कहाँ तक पहुँची है, कितने फीसद काम मुकम्मल हो चुका है, ये हम टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करते रहें। आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद है तारुफ कराना चाहूँगी। इंजीनियर असद यूसुफ साहब ने ज्वाइन किया है, डेप्यूटी डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर रूडा है। नादिया ताहिर साहिबा ने ज्वाइन किया है, HOD एनवायरनमेंट हैं। अपने मेहमानों को शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले असद साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। हमने ओवरऑल जो इसके फीचर्स सुने हैं बहुत ही ज़बरदस्त हैं। अब हमने प्रोग्रेस तक जाना है ताकि लोगों को पता चले कि कितना काम मुकम्मल हो गया है। चहारबाग सबसे अमेजिंग प्रोजेक्ट है आपका, इसका कहाँ तक काम पहुँचा है? जी बहुत शुक्रिया आपका, और बड़ा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका क्वेश्चन है और हम भी इसका आज स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आंसर देंगे। तो डायरेक्टली कमिंग टू द प्रोग्रेस, चहारबाग जो सी हमने 10% उसकी प्रोग्रेस अचीव कर ली है। ये हमने स्टार्ट किया था इस प्रोजेक्ट को 2-3 महीने पहले, और इंशाल्लाह नवंबर 2024 में हम इसके सिविल वर्क्स, इसमें रोड्स, वाटर सप्लाई, सीवरेज सिस्टम्स, हम इस सबको इंशाल्लाह डिलीवर कर देंगे। अगर आप हमारी वीडियोस पे हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं तो वो देख सकते हैं कि हमारा जो 100 फीट रोड है और 200 फीट मेन बुलेवार्ड है, हमने उसकी एम्बैंकमेंट फॉर्मेशन का जो लेवल है वो अचीव कर लिया है। अब हमारा वहाँ पे सीवरेज सिस्टम ले हो रहा है, वहाँ पे स्टॉर्म ड्रेनेज की ट्रेंचेस, उसकी डक्ट्स वगैरह लेआउट हो रही हैं। ये मकसद था सिर्फ आपसे डिटेल्स पूछने का, क्योंकि हम जब नया कुछ भी बनना देखते हैं तो वहाँ पर ये नकाइस रहते हैं जिनका आप कह रहे हैं कि जी सबसे पहले काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल, सीवरेज रिलेटेड इशू हो गया, ये सब तो बहुत अच्छी चीज़। बिकॉज जो सब सरफेस जो चीज़ें होती हैं वो होती भी सबसे पहले ले होती हैं, उसके बाद हमारा जो सब सुपर स्ट्रक्चर वाली चीज़ें आती हैं। और अब हमने उसके जो हमारे ओवरहेड वाटर टैंक्स हैं उनके लिए भी उनकी फाउंडेशन से हमने काम शुरू कर दिया है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले 1-1.5 महीने में हम उसका जो रोड का स्ट्रक्चर है, जो फ्लेक्सिबल पेमेंट हम वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, वो काम भी इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। ग्रीन एरियाज़ वहाँ पे हम डेवलप कर रहे हैं। और ओवरऑल अगर मैं चहारबाग के डिज़ाइन की आपसे मैं बात करूँ तो हम इधर एक डेडिकेटेड इंटरचेंज भी बना रहे हैं जो कि रिंग रोड से आपको एक फ्री एक्सेस देगी इन और आउट चहारबाग के लिए। और एक गुड न्यूज़ ये भी है हमारे व्यूअर्स के लिए कि इंशाल्लाह वेरी सून हम चहारबाग का एक लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट वो भी लॉन्च करने लगे हैं। ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है प्रॉक्सिमिटी में। सो चहारबाग बेसिकली हमारा जो है कि फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था। एक्चुअली ये प्रोजेक्ट शुरू करने का मकसद ये था कि हमारे जो बाकी एक सस्टेनेबल प्रोजेक्ट होंगे वो इसी का ही एक ये प्रोटोटाइप मॉडल है। हमने सुना था धड़ाधड़ यहाँ पे लोगों ने जो है वो अपनी शो किया और आपका ये बहुत जल्दी रिकवर भी हुआ है। सो अभी भी अपॉर्चुनिटी है, लोग आ सकते हैं। वेरी गुड, बड़ा ये बिल्कुल है। और हमारे जो कमर्शियल सेक्टर है इस वक्त चहारबाग के जो कमर्शियल हमारे प्लॉट्स हैं उधर हम मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स अभी बना रहे हैं। तो उसके लिए हमारी भी एड्स भी आ रही हैं कि हम इन्वेस्टर्स को इनवाइट कर रहे हैं कि आएँ और चहारबाग के जो हमारे मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करें। और हमारी जो इससे पहले हमने 8 अपने जो से अपार्टमेंट है चहारबाग के उनको हमने सेल आउट किया है। और हमारी इसके जो पर्टिकुलर जो हमारा एक पर्टिनेंट फीचर है ये कि हमने बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी है। एक टर्म होती है फ्लोर एरिया रेशो, इसमें होता है कि आप 150 फुट जो 12-13 मंजिला तक वहाँ पे एक बिल्डिंग बना सकते हैं। और उस बिल्डिंग में भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अपने मुताबिक उसमें कमर्शियल सेंटर्स बना सकते हैं, रेजिडेंशियल यूनिट्स बना सकते हैं। तो हमने टोटल एक बिजनेस को फ्लेक्सिबल किया है ताकि जो हमारी इकोनॉमी जो सी ग्रो करे। सिग्नेचर टावर्स हैं यहाँ पे, कंडोमिनियम यूनिट्स हैं। तो आप देखेंगे आने वाले फ्यूचर में यहाँ पे हमारा एक MOU हुआ है एक फर्म से, हम हॉस्पिटल बनाएंगे यहाँ पे। तो इसके अलावा जो ये चहारबाग का था, मजीद हमारा इसके अलावा एक प्रोजेक्ट है इंडस्ट्रियल फेज़ 1 का। इंडस्ट्रियल फेज़ 1 जो चहारबाग से जो 3-1 किलोमीटर की जो सा है ये महबूद बूटी गोल चक्कर के पास हमारा एरिया है। इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पे जो इंडस्ट्री है वो एक बड़े हैज़ार्ड तरीके से फैली हुई थी। अगर आप उस इलाके में जाएँ तो वहाँ पे हैवी ट्रैफिक आती है, ना वहाँ पे कोई सड़क का निज़ाम है और ना वहाँ पे कोई उनका सीवरेज सिस्टम है, ना कोई स्ट्रीट लाइटिंग है। हमने बड़े बेयर मिनिमम डेवलपमेंट चार्जेस दे के हमने वहाँ पे उनको सीवरेज सिस्टम दे रहे हैं, वहाँ पे हम उनका डिस्पोजल स्टेशन बना रहे हैं, वहाँ पे हम एक रिजिड पेमेंट स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो कि इंडस्ट्रियल ट्रैफिक लोड को जो सा वो टेक फॉर करेगी। और ये जो रिजिड पेमेंट है ये हमारे नेशनल हाईवे के स्टैंडर्ड्स पे हम बना रहे हैं। वहाँ पे हम उस सड़क के ऊपर जो 1.8 किलोमीटर की अभी इब्तदाई तौर पर हम रोड डेवलप कर रहे हैं, वहाँ पर हम जो से स्ट्रीट लाइटिंग करेंगे। तो इसके साथ साथ मैं इंडस्ट्रियलिस्ट को भी कहूँगा कि ये देखिए सोशल डेवलपमेंट है, आपका एरिया अपलिफ्ट हो रहा है तो काइंडली जो उनसे अपने जो आपके डेवलपमेंट चार्जेस ऑलरेडी बड़े बेयर मिनिमम है तो उनको टाइमली जमा भी कराएं ताकि ये जो हमारा
جو ایک ترقی کا سفر ہے یہ ان 2 لیٹرل اسپرٹ جو ہے وہ جاری رہے. اس کو آپ تیزی سے جاری رکھ سکیں. نادیہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور HOD انوائرمنٹ ہیں. انوائرمنٹ ہمارا ہمیشہ سے بڑا کنسرن رہا ہے اور یہاں جو ہم نے شہر لاہور میں اسموگ کے حالات دیکھے اس کے بعد میں کہوں گی ہم لوگ خوفزدہ بھی ہیں. سو انوائرمنٹ کی شیورٹی کیسے آپ دے رہی ہیں, کیا کام کر رہی ہیں اس پر؟ تھینک یو انا. سب سے پہلی چیز یہ کہ ایک انوائرمنٹ یا انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی ایک چیلنج ہے, اور بینگ این انوائرمنٹلسٹ جب میں نے یہاں پہ جوائن کیا تو چیلنجز کا پہاڑ کھڑا ہوا تھا. سو کچھ چیزیں تھیں جو اسٹریم لائن ہونے کی ضرورت تھی جن کو, اور انوائرمنٹل اسٹڈیز چل رہی تھیں اور وہ اسٹارٹ ہوئی نہیں تھیں, اور بائی دا ٹائم ان کے اوپر کام کیا. نیسپا کا بھی انوائرمنٹل اسٹڈیز کے اوپر کام کر رہا ہے, اور جو سب سے زیادہ چیزوں کا خیال رکھا گیا, جو کنڈیشنز ہیں ہمیں NOCs جو ہم EPA سے حاصل کرتے ہیں یا انوائرمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ ہمیں دیتا ہے, ان کی کمپلائنس میرے لیے بڑا ایک ٹارگٹ ہے جو ہمیں اچیو کرنا ہے ایٹ دی اینڈ آف اور کلوزنگ آف دا پروجیکٹ. تو وہ سائڈ لائن بھی چلتا رہتا ہے اور ڈیورنگ پروجیکٹ بھی وہ چل رہا ہے. اس میں HSE میئرز ہیں, اس میں پلانٹیشن ہے, اس میں لینڈسکیپس ہیں, اور جیسے اسد یوسف صاحب نے بتایا کہ چہار باغ ایک پروجیکٹ ابھی چل رہا ہے, جیسے اس کا اگر آپ دیکھیں تو اس میں HSE امپلیمنٹیشن ہے, جو کیونکہ رنگ روڈ کے ساتھ وہ چل رہا ہے روڈ, وہاں پہ ٹریفک مینجمنٹ پلان ہے, اور ابھی جیسے بتایا گیا کہ وہاں پہ ایک ٹرمپٹ بننے جا رہا ہے, اس کے لیے بھی انوائرمنٹل اسٹڈی نیسپا کے ساتھ چل رہی ہے, وہ ہم EPA میں سبمٹ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ اب جو لینڈسکیپس کا کام ہے, کیونکہ اب آپ اگر وہ دکھا سک رہے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ ایک اپنا پراپر جو شیپ ہم دکھا رہے تھے پہلے ایک ہمارا کمرشل ڈپارٹمنٹ, تو وہ اب ہم اس میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ وہ آپ کو پراپر شیپ آپ کو نظر آنے لگ گئی ہے کہ اس میں ہم چلے گئے. سو وہ سارا لینڈسکیپس کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ ود ان 2-3 ایئرس آپ کو ایک گرین بیلٹ وہاں پہ نظر آنی شروع ہو جائے گی, کیونکہ جو پلانٹیشن ہے ٹیکس ٹائم. سو بٹ وہ یہ ہے کہ وہ پائپ لائن میں ہے, اور وہ ساتھ ساتھ جیسے جیسے پروجیکٹ ڈیولپ کرے گا ویسے ویسے وہ گرین ایریا انوائرمنٹ کے ساتھ ساتھ نا ہم لوگ خوبصورتی کے بڑے قائل ہیں, جب تک اٹریکشن نہ ہو تو ہم اس طرف جاتے نہیں ہیں. سو خوبصورتی کو مد نظر رکھنے کے لیے کیا کیا چیزیں ایڈ کی گئی؟ دیکھیں چہار باغ کے اندر جو سے ہم ٹریز کی پلانٹیشن کر رہے ہیں, وہاں پہ جو اسٹریٹ لائٹنگ ہے وہ ایک اسٹینڈرڈ کی اسٹریٹ لائٹنگ ہے, ان کا کلر رینڈنگ انڈیکسز ہم نے پراپر کیے ہیں کہ وہ جب رات ہو وہاں پہ لائٹنگ کا ایسا کمبینیشن بنے کہ وہ اٹریکٹفل ہو. اس کے علاوہ جو آپ کا پھر آپ کے پاس وہ ہے دریا کا بھی استعمال کر کے خوبصورتی میں جو ہے وہ دیکھیں, روڈا کا ذکر ہو اور دریا کا ذکر نہ ہو تو بیسیکلی یہ روڈا اور دریا جو سے ہیں یہ تو پروجیکٹ دریائے راوی کی بحالی کا بیسیکلی. باقی یہ اس کے دیکھیں روڈا کے 2 مین فوکس ہیں, میں ایک دفعہ دوبارہ کلیئر کروں. ایک ہے کہ دریائے راوی کی بحالی اور اس کے along planned urbanization. اچھا یہ اب لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ چہار باغ کا بھی راوی سے تعلق ہے. جی بالکل تعلق ہے, کیونکہ چہار باغ کا جتنا بھی سیوریج سسٹم ہے, اس کا ڈسچارج ہے, اس کا ویسٹ واٹر ہے, وہ ٹریٹ ہو کے الٹیمیٹلی دریائے راوی بھی ڈسپوز آف ہوگا. اچھا دوسرا میں بتاؤں کہ جو چہار باغ سے ہم نے کیوں بنایا, دیکھیں جو ہم فنڈز جنریٹ کریں گے یہاں سے, وہ ہمارے اس وقت جو ریور ٹریننگ ورکس ہیں ان پہ کام چل رہا ہے, وہ کھربوں روپے کا کام ہے. ہم دریائے راوی کو بحال کر رہے ہیں, دریائے راوی کے بینکس پہ ہم پرومینیڈز بنا رہے ہیں, واٹر کی سٹوریج کر رہے ہیں, 3 بیراج بنا رہے ہیں. یہ تو بہت زبردست چیز ہے کیونکہ ہمیں آنے والے ٹائم میں ان مسائل کا سامنا ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیں میں ایک اور چیز بتانا چاہوں گا آپ کو. دیکھیں یہ راوی کی بحالی کیوں ضروری ہے. دیکھیں جب راوی کو ہم اس کو چینلائز کریں گے تو 270 بلین لیٹر یعنی 270 ارب لیٹر پانی ہم سٹور کریں گے. اب جب یہ پانی سٹور ہوگا تو روزانہ کی بنیاد پر 1 ارب لیٹر پانی گراؤنڈ واٹر ریچارج ہوگا. تو آپ کے لاہور کی جو زیر زمین پانی کی سطح ہے وہ بلند ہوگی. تو یہ ایک سا مین فوکس ہے. پھر دیکھیں جب راوی کے ہم سے پرومینیڈ بنائیں گے, وہاں پہ پھر کمرشل ایکٹیویٹیز دنیا میں جہاں بھی پرومینیڈ ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کمرشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ہائی رائز بلڈنگز بنتی ہیں, تو ایک ہمارے اکنامک سائیکل جنریٹ ہوگا. تو روڈا کا جو بیسیکلی ہم نے بزنس ماڈل بھی ڈسکس کریں تو ہم اپنی اسی اکانومی سے جنریٹ کر رہے ہیں ریونیو, اور اسی سلسلے میں ہمارا جو کمرشل ڈپارٹمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے. ابھی ہم نے دبئی میں ایک روڈ شو کیے تھے, ہمیں بہت اوور ویلمنگ رسپانس آیا ہے. ہمارے 7 MOUs سائن ہوئے ہیں, کچھ اس میں سے چہار باغ کے اپارٹمنٹ سے متعلق, اور ایک ہمارا
ایک MOU ہوا ہے, ہماری اس میں بات چیت چل رہی ہے کہ ایک انٹرنیشنل ہوٹل کی چینز یہاں پہ بنانے لگے ہیں. That's really great. تو دیکھیں یہ کس طرح ایک پاکستان کا امیج بہتر ہو رہا ہے. یہ جو پروجیکٹ ہے یہ نہ صرف پاکستان کی لائف لائن ہے بلکہ یہ پاکستان کی ہماری جو ڈیولپمنٹ ہے اور پاکستان کی جو ریونیو جنریشن ہے اس کے لیے سب سے اس وقت جو پرائم جو ایک میں سمجھتا ہوں جو اس کی جو ایک بات ہے اس کی ہے کہ یہ ریونیو کو جنریٹ کرے گا. بالکل, اور میرے خیال سے اس وقت ہمارے ملک کو انہی چیزوں کی ضرورت ہے. اور ہم جو بھی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں ہم سارے اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی آپ اگر روڈا کی ویب سائٹ پہ جائیں تو ہم نے ایک وہاں پہ ایک پری لانچ انڈسٹریل اسٹیٹ کا سروے ہم نے کہا ہے, ہم نے لوگوں سے کہا کائنڈلی ہماری ویب سائٹ پہ آئیں, انڈسٹریل جو اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز ہیں وہ کائنڈلی آ کے سروے فارم کو فل کریں. ہم ایک رنگ روڈ موٹر وے اور لاہور ایئرپورٹ کی پراکسیمیٹی میں ایک انڈسٹریل زون ڈیولپ کر رہے ہیں. ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, آپ کس طرح کے انڈسٹریز ہیں, آپ کے پاس کتنی انویسٹمنٹ ہے, کس طرح کی آپ کو انڈسٹری لگانی ہے, آپ ہمیں دیں. جب سروے سے ڈاٹا کلیکشن ہو جائے گی اس کی بیس پہ ہم ریکوائرمنٹس کو ٹیلر کر کے ڈیزائن بنائیں گے. سو ناؤ دس از اے ڈفرنٹ کائنڈ آف پروجیکٹ. دیکھیں کہ ہم لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ بتائیں آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, سو وی ڈائریکٹلی ایڈریس دیم. تو یہ ہمارا پری لانچ سروے ہے. تو جتنے بھی اب انڈسٹریز ہمیں سن رہے ہیں کائنڈلی ہماری ویب سائٹ پہ وزٹ کریں اور اپنا جو اس میں جو ایک شارٹ سا فارم ہے اس کو فل کریں تاکہ ہم اس کو ڈیٹا کو انالائز کریں. اس کے علاوہ جیسے میڈم نے انوائرمنٹ کی بات کی, یہی مولن وال کی ویسینٹی پہ 3000 ایکڑ کا ایک رکھ جوگ فارسٹ ہے. اس فارسٹ میں ہم لاکھوں درخت لگانے لگے ہیں. اس درخت تو اب اگر آپ اس ایریا میں اب جائیں تو وہاں پہ آپ کو انڈیولیٹنگ لینڈ ملے گی, بڑے بڑے گڑھے مل جائیں گے, کبھی ہیپس ہیں, کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں. ہم نے ان کو بیلنس آؤٹ کر رہے ہیں. ابھی 158 ایکڑ کو ہم نے بیلنس آؤٹ کیا ہے, اس کی لینڈ کی لیولنگ کی ہے. پھر اب وہاں پہ ہم نے کوئی 10 ٹیوب ویل لگانے ہیں, 60 ٹیوب ویلس ہم نے وہاں پہ لگا دیے ہیں. اب ان ٹیوب ویلس کو مینٹین کرنے کے لیے باقاعدہ ہم نے وہیکل مینٹیننس پہ ٹریکس بنائے ہیں, 15-15 فٹ کے 3 کلومیٹر کے ٹریکس بنائے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اب ہمارا سیزن آ رہا ہے تو وہاں پہ انشاءاللہ 1,60,000 جو درخت ہیں اس سال ہمارے, ہم اس کو پلانٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ. بہت زبردست. نادیہ صاحبہ, ماحول دوست منصوبہ آپ اسے اوور آل میں تو باتوں سے اندازہ لگا رہی ہوں کہہ سکتے ہیں بالکل, کیونکہ ایک پورا شہر آباد ہونے جا رہا ہے. سو کن کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے, اور جو چیزیں ڈیٹیل میں بتائی ہیں اسد صاحب نے, آپ سمجھتی ہیں یہ چیزیں بہت زبردست ہیں اور ایک زبردست انوائرمنٹ بن جائے گا؟ سب سے پہلے یہ کہ جتنا ہم ایک ہیوک پلے کر چکے ہیں انوائرمنٹ کے ساتھ, اسموگ سیزنل ہوا کرتا تھا اور بائی دا لاسٹ 7 ایئرز آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے اسپیلس تھے. ابھی اگر آپ ٹریول کرتے ہیں موٹر وے کے اوپر لیٹ نائٹ اگر آپ آتے ہیں, آپ کو ایک بلینکٹ ملتا ہے. آپ کو جب لاہور میں آپ انٹر ہوتے ہیں, اس کی ویسینٹی میں انٹر ہوتے ہیں, آپ کو لگتا ہے ایک بلیک بلینکٹ کے اندر آپ انٹر ہو گئے. اور وہ اس وقت وہ ٹائم ہوتا ہے لائک اگر 2:30 سے 3 بجے کے درمیان اگر آپ دیکھتے ہیں, آپ مارچ میں اسموک کو فیل کر رہے ہیں موٹر وے کے اوپر. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہمارے جو ہم نے بینچ مارکس ہم لوگوں نے مینٹین کیے ہیں یا بنایا, وہاں تک ابھی پہنچنے میں بہت وقت لگے گا. روڈا کا جو پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ابھی 9 فارسٹ ہیں جو روڈا جورسڈکشن میں فال کر رہے ہیں. اور رکھ جو ایک ایسا فارسٹ تھا جس کے اندر ہمارے پاس کچھ لینڈ اویلیبل تھی, اور اس کے اندر جیسے اسد نے بتایا وہاں پہ لینڈ لیولنگ کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے, اور وہاں پہ فارسٹیشن کا کام جو ہے وہ شروع ہو جائے گا ان قریب. کچھ وہاں پہ پلانٹیشن ہو بھی چکی ہے اور کافی اچھی وہاں پہ گروتھ رہی ہے پلانٹس کی. اور یہ اسی لیے کیا گیا کہ وہاں پہ کچھ کمپنسیٹری میئرز, میں تو ان کو کہوں گی اس وقت, کہ لاہور کے لیے کچھ آکسیجن پرووائڈ کرنے کا کچھ ارینجمنٹ کیا جا سکے. لاہور کی مثال ہے تو وہ تو ختم ہوتا چلا جا رہا ہے, لیکن یہاں پر بہت زبردست چیز یہ ہے. مجھے آپ سے اپ کمنگ پروجیکٹس کا پوچھنا ہے, پھر مجھے بریک کی طرف جانا ہے. جی, اپ کمنگ پروجیکٹس ہمارے تو پائپ لائن میں بڑے ہی ایکسائٹنگ پروجیکٹس ہیں. ہمارا جو فیز 1 ہے ابھی جو لاہور رنگ روڈ اور لاہور سیالکوٹ موٹر وے کے ویسینٹی میں ہے, وہاں پہ ہم سڑکوں کا جال بچھا رہے ہیں. 300 فٹ کی مین روڈز ہم بنا رہے ہیں. ہم کالا کٹائی روڈ سے ایکسیس دے رہے ہیں راوی کو, ہم لاہور سیالکوٹ موٹر وے سے ایکسیس دے رہے ہیں. ٹرنک انفراسٹرکچر بڑے بڑے کنکریٹ کے کنڈیوٹس ہم بنا رہے ہیں جو کہ پورے فیز 1 کا ڈسچارج کیری کریں گے. اور ہم یہاں پہ اس پورے فیز 1 میں 4 ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس بھی لگا رہے ہیں. اس میں سے ایک جو ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے جو کہ 80 MGD کا ہے محبود بوٹی کے مقام پر, اس کا PC1 تیار ہے اور انشاءاللہ مئی میں ہم اس کا ٹینڈر بھی اوپن کر دیں گے. تو یہ ہمارے ایکسائٹنگ پروجیکٹس ہیں. لو کاسٹ چہار باغ ہاؤسنگ کا میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا. اور ایک اور ایکسائٹنگ نیوز ہے کہ ہمارا ایک اور بات چیت چل رہی ہے انٹرٹینمنٹ سٹی کی. آپ میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں, وہ 2-2.5 ہزار ایکڑ پہ ہم ایک انٹرٹینمنٹ سٹی بنا رہے ہیں. وہاں پہ ہمارا سارا ایک کمرشل ایکٹیویٹی ریگارڈنگ ٹو میڈیا انڈسٹری اور ہوٹل چینز اور جتنی بھی ریٹیلر کی جو ہماری ہے بزنس کمیونٹی ہے, سارا اس میں انویسٹمنٹ ہوگی.
होगी, और उसके लिए हमारी बात एक इंटरनेशनल ग्रुप से चल रही है, और हमारे पास जो सी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आएगी। दैट्स रियली ग्रेट। आप सोचें कि आपका मुल्क जो है वो किस तरह से तरक्की की राहों की तरफ जाएगा अगर ये तमाम इन्वेस्टमेंट बाहर से यहाँ पर आएगी, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं यहाँ से बाहर ही जा रहे होते हैं। सो ये बड़ा अच्छा इकदाम उठाया जा रहा है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए।